إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 160 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کی تفسیر ہوگی۔ حالانکہ اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کچھ ایام پہلے رکھے تھے، لیکن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے پچھلا مکمل ہفتہ میں نے کوئی درس نہیں دیا اس سلسلے میں۔ تو پچھلی جو نشست رہی ہے، جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس میں ایک مرتبہ اس کا مراجعہ کر لیں، تاکہ اس نشست میں جو باتیں پیش کی جائیں گی اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الذین ان مکناہم، الذین ان مکناہم یہ بدل ہے جو اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، یعنی جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں قتال کی اجازت دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہی لوگوں کو جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں، ان کے پاؤں جماتے ہیں، انہیں مضبوطی فراہم کرتے ہیں اور انہیں حکومت عطا کرتے ہیں، تو پھر وہ اہل ایمان کیا کریں گے؟ کہا کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ایک تو یہ ربط اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمومی طور پر اہل اسلام سے کہا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کریں گے۔ کس اعتبار سے؟ اللہ کے دین کو قبول کر کے، اس پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کر کے، اس کی نشر و اشاعت کر کے، اس کا دفاع کر کے، جو اس اعتبار سے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مدد کریں گے، انہیں اقتدار عطا فرمائیں گے۔ جب ان کو اقتدار عطا فرمائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ کہا کہ الذین ان مکناہم، جب اگر ہم ان کو اقتدار دیں، ان کو مضبوط کر دیں اور ان کو حکومت عطا کریں، ان کو فرمان روائی عطا کریں، تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والی اس پہلو سے جو تائید ہے، اس پہلو سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو تقویت ملتی ہے ایک مومن کو، اہل ایمان کو اجتماعی طور پر، یہ ملنے کے بعد جن امور کو جو ہے انجام دینا ہے، اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے، اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، اس میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں ہیں بطور شرط کے یہاں پر بیان فرما دی ہیں۔ شیخ محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ، آپ کی جو لقاءات ہیں، یعنی لقاء الباب المفتوح، اس کی ترقیم بھی لگائی گئی ہے اور اس کو ایک فائل میں جو ہے جمع کر دیا گیا ہے، المکتبۃ الشاملہ میں بھی موجود ہے۔ بالکل آغاز میں آپ دیکھیں لقاء الباب المفتوح، رقم یعنی 5، اس کی 5ویں رقم ہے اس کی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں اس پہلو سے جو نعمتیں ملیں گی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سے امور انجام دینا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جو سیاسی نقطہ نظر سے جو کوششیں ہوتی ہیں، اس کی طرف دعوت نہیں دی رب العالمین نے، بلکہ اس کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی سیاسی اقتدار کے لیے جو عام طور پر دنیاوی امور میں حکومتیں
کے حکومت کے حصول کے لیے یا جو ہے منصب کے حصول کے لیے جو کوششیں ہم دیکھتے ہیں، ایسی کوئی صلاح نہیں دی رب العالمین نے، یا اس طرح کے امور نہیں بیان فرمائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمکین والی بات ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، یعنی اگر ہم ان کو حکومت دے دیتے ہیں یا حکومت کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن امور کو انجام دینے کے لیے کہا کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو ان امور کو انجام جب ایک اجتماعی طور پر اہل اسلام دیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ کس قدر آسان ہے سبحان اللہ العظیم۔ عام سیاسی ہتھ کنڈوں کی طرح ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو جد و جہد رہتی ہے، تو اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت نہیں دی ہے، بلکہ ان امور کی طرف اللہ رب العالمین نے دعوت دی۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ حَصَلَ النَّصْرُ، جب یہ چیزیں ایک اہل اسلام کی جو اجتماعیت ہے وہاں اگر یہ چیزیں جو ہے مطلب نافذ ہو جاتی ہیں کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، معاشرہ اجتماعی طور پر اگر اس طرف جا رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ اگر واما اذا تخلف واحد منها، اگر کسی ایک چیز میں بھی امتی مسلمہ اجتماعی طور پر اگر جو ہے مطلب ان میں وہ شرط نہیں رہتی ہے تو وہ جو اقتدار جو ہے فرد کا نام نہیں ہے نا، اجتماعیت کا نام ہے، تو وہ چیز جو ہے اسی حساب سے جو ہے وہ کم رہتی ہے، اسی حساب سے ان کی وہ محرومی رہتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ میں آپ دیکھیں جلد نمبر 35 اور صفحہ نمبر 388 اور اس سے کافی پہلے سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو جو قائم کرنا ہے، انسان سب سے پہلے اپنے بحیثیت فرد اپنی زندگی پر، اپنے نفس پر اور جو ہے اپنے گھر والوں پر جہاں اس کی اختیارات ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جو ہے مطلب وہ گلی کوچے میں اور پھر جو ہے مطلب دوسروں کے گھر میں اور وہاں وہ جو اس کی اختیارات ہیں جہاں سے وہ آغاز کر سکتا ہے، جہاں وہ اپنے گھر میں جو ہے جھنڈا لہرا سکتا ہے، جیسے شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ۔ تو اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حکومتی سطح پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین جو اقتدار عطا فرماتے ہیں، یہ نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو امت مسلمہ یعنی ایک معاشرہ جو ان کی جو اجتماعیت ہے، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو اپنے نفس پر، اپنے گھر پر، پھر اس طرح کا دائرہ ان کا جب بڑھتا ہے اجتماعی اعتبار سے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکومت ملتی ہے۔ تو یہ جو نصر والی بات ہے، نصرت والی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کس کے لیے کہا کہ یعنی نصرت وہی اللہ رب العالمین کے پاس معیار ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرے اپنی زندگی پر، اپنے گھر پر، اور جو ہے اللہ رب العالمین کی دین کو نافذ کرے اپنے نفس پر، اپنے گھر پر۔ تو یہ مراد ہے اس سے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے مطلب وہ محض کسی کو کھانا کھلا رہا ہے یا کچھ عام جو رفاہی کام جو ہمارے پاس خدمت خلق کے نام پر توحید کو جو ہے ایک طرف رکھ کر کے، توحید پر پردہ ڈال کر کے، توحید کا ذکر کیے بغیر توحید کو جو رکھنا چھیڑ خانی سمجھ لیتے ہیں، توحید پر گفتگو کرنا ایک طرح سے اختلاف کا سبب سمجھ لیتے ہیں۔ ان سب امور کو نظر انداز کر کے محض جو ہے مطلب کھانا پلانا یا جو ہے سچائی، راست گوئی، ان امور کو جو ہے مطلب نمایاں کرنا کہ یہی جو اجتماعیت کے اہم امور ہیں، یہ دیر پا نہیں ہیں، یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آدمی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھر وہ اس کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ راست گوئی میں بھی جو ہے انسان میں جو ہے مطلب اختلاف ہے۔ تو بنیادی جو چیز ہے وہ توحید ہے، توحید کو رکھتے ہوئے دیگر امور کو انجام دینا چاہیے۔ ایسے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اکثر جو زوال کا شکار ہوئی ہیں حکومتیں، جو ایسی حکومتیں جو ایک مسلم حکومتیں رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے رہی ہیں کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس میں جب ان میں کمی بیشی آتی ہے، جب اس کا وہ سودا کرتے ہیں، اس کو جب وہ نظر انداز کرتے ہیں، تبھی جو ہے ان کی حکومتیں اسی حساب سے جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتی گئی ہیں، کسی اور کوئی اور آ کر کے ان پر قابض ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لا نصر بما يحكم اللہ، یعنی لا نصر یعنی وہ مدد نہیں کہلاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، الذی یحکم
بغیر ما انزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دین وہ قبول کرتا ہے، وَيَتَكَلَّمْ بِمَا لَا يَعْلَمْ، اور شرعی امور میں اپنے حساب سے گفتگو کرتا ہے، اپنی رائے رکھتا ہے اور اللہ کے دین کو نظر انداز کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ اللہ کے دین کی مدد نہیں کہلاتی ہے وہ چیز۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ رب العالمین کی دین کی جب وہ مدد کرے گا، کیا مطلب؟ اللہ کی کتاب کو قائم کرے گا اپنے نفس پر، اپنے گھر پر، پھر دائرہ بڑھتے جاتے رہتا ہے تو جتنی اس کی طاقت ہے۔ ایسی صورت میں جب اللہ کی دین کی مدد کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کو قائم کرے گا، تو پھر نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس کو ٹال رہا ہے، اللہ کی شریعت میں اپنی رائے رکھ رہا ہے، اپنی رائے کو مقدم رکھ رہا ہے، یا کسی اور کی رائے کو جو سراہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جو ہے مطلب سمجھتا ہے کہ فی الحال چلنے والی نہیں ہے، یہاں چلنے والی نہیں ہے، اس دور میں چلنے والی نہیں ہے، یا جو ہے مطلب یہی تو مسئلہ بن جاتی ہے شریعت۔ اگر اس طرح کے امور کی وجہ سے وہ شریعت کو نظر انداز کرتا ہے، پھر تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے مدد نہیں آئے گی۔ اس سلسلے میں یعنی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ حدیث بہت معروف ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الفتن میں باب العقوبات کے تحت لائے ہیں، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، سنن اربعہ میں تو اسی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر اس کی راوی ہیں رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث پر قدر کلام ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ کی جو پہلی جلد ہے، پہلی جلد میں بھی جو الجزء الاول ہے، حدیث نمبر ہے غالباً 106 اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے آپ دیکھ لیتے جائیے، نہایت تفصیلی کلام ہے اور بالکل قانے کر دینے والی چیز ہے ایک طالب علم کو۔ چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تفصیل سے اس کو پڑھا ہے، اس لیے میں اب اس میں مزید نہیں جانا چاہتا ہوں۔ حدیث کو جو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے وہ جو ہے اسی بنیاد پر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جن اصحاب علم نے اس کی حدیث کے صحت پر کلام کیے ہیں یقیناً ان کا کلام جو ہے اس سلسلے میں مرجو ہے۔ تو یہ حدیث سندن بہرحال صحیح ہے، اللہ کے رسول سے ثابت شدہ بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا، کہا کہ یا معاشر المہاجرین، آپ نے مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خمس اذا ابتلیتم بہن فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنْ، کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں انسان اگر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان کی ایک لحاظ سے اس میں تباہی ہے، انسان اس میں ضائع ہو جاتا ہے، گویا کہ آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو ہے 5 میں سے 5 چیزیں یا 5 میں سے کوئی ایک چیز تمہاری اپنی زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ وہ ایک چیز بھی زندگی میں آ جائے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں سے ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے 5ویں بات وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت مسلمہ کے جو رؤساء ہیں، جو امراء ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، وہ جب یعنی اس میں جو ہے مطلب علماء کا طبقہ بھی آ جاتا ہے، لیکن علماء کا کل طبقہ تو بالکل نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ علماء کی ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو الائمہ سے مراد اگر حکمران اور عمراء ہیں تو وہ کل کے کل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر الائمہ سے مراد علماء ہوں تو وہ کل کے کل مراد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ یعنی جو ذمہ داران وغیرہ ہیں، عمراء ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے بجائے کتاب و سنت یعنی شریعت، کتاب اللہ سے مراد یعنی اس میں سنت رسول بھی داخل ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کے بجائے جو ہے اپنے تئیں مسائل کو حل کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهِ، اس میں سے پسند اور ناپسند کا معاملہ رکھتے ہوں کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، یہ مجھے زیادہ پسند نہیں آتی یہ چیز۔ اس طرح کا اگر وہ ان کا معاملہ اگر رہتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آفت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمکین عطا فرماتے ہیں، جو قوت عطا فرماتے ہیں، اس بنیاد پر کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس میں کچھ پسند ہے کچھ پسند نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں جو ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سرے سے آدمی اپنے اوپر اس کو لاگو ہو نہ کرے، یا یہ کہ جو ہے کچھ لے لے اور کچھ چھوڑ دے۔ یہ ساری چیزیں لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی جو ہے مکمل اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلی نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
اس سلسلے میں یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو اگر ہم حکومت دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، ان کے پاؤں جما دیتے ہیں، تو کریں گے کیا؟ وہ کہا کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ جو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، یہ بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کا عظیم احسان ہے، سوشل میڈیا کا جو زور ہے باذن اللہ تعالی، بات بہت جلد پہنچ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ میں ایک طرح کا جو شعور ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق یہ ایک اس کا جو فرض اس کا جو یہ جو فریضہ ہے، صرف فریضے کے طور پر نہیں، اس کا جو حکم ہے کہ جو فرض کا درجہ یہ رکھتا ہے، تو اس کا سب کو احساس ہے کہ یہ ایک عظیم عمل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مسلمہ پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اب فرض کی نوعیت کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے کہ فرض جو ہے عین ہے، یا فرد پر کس اعتبار سے یہ چیز لاگو ہوتی ہے، اس میں بہت تفصیل ہے، لیکن میں مجمل انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فرض عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مسلمہ کے افراد پر اس کو رکھے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان میرا اپنا مستویٰ، میرا اپنا علم، میری اپنی طاقت، میرا اپنا دائرہ، میں کس حد تک جو ہے اس کام کو اپنی زندگی میں لاؤں، اس کا جو ہے اسے علم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو ہے کہ جو ہے یہ ایک واجب عمل ہے۔ ایک قدیم عالم دین ہے، 34 صدی ہجری کے بالکل سرے میں آپ کا انتقال ہوا، ابو محمد اسحاق ابن ابراہیم قاضی اسحاق البستی، اس اعتبار سے آپ جانے جاتے ہیں۔ بست جو علاقہ ہے جہاں کے حافظ ابن حبان البستی رحمہ اللہ بھی ہیں، حافظ ابن حبان رحمہ اللہ آپ کی تلمیذ ہیں۔ تو یہ جو ابو محمد اسحاق ابن ابراہیم البستی ہیں رحمہ اللہ، 307 ہجری آپ کا سن وفات ہے، ابن حبان رحمہ اللہ کے استاذ ہیں آپ اپنی جو ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر مطبوع بھی ہے لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ موسوعۃ تفسیر الماثور میں آپ کی تفسیر کے کافی جو ہے حصے جو ہے مطلب نقل کر دیے گئے ہیں، وہیں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو محمد اسحاق البستی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا قول جو ہے آپ نے ذکر کیا ہے۔ ایک صاحب ہیں حریث ابن الصائب البصری، جو بنو اسید کی مسجد کے مؤذن تھے۔ آپ کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، کتب ستہ میں سے جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہیں اس میں جو ہے آپ کی مرویات ہیں۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الادب المفرد میں، اور امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المراسیل میں جو ہے آپ کی روایات لائے ہیں۔ امام ترمذی تو اپنے السنن میں لائے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صدوق یخطی کہا ہے، 7ویں طبقے کے ہیں۔ حسن بن ابی الحسن رحمہ اللہ سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یا ابا سعید، یعنی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس فریضے سے متعلق آپ نے کہا کہ من الذی افترض اللہ علی عبادی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اس معاملے کو، اس فریضے کو اپنے بندوں پر فرض قرار دی؟ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے اس عظیم عمل کو اپنے بندوں پر فرض قرار دیے ہیں، اور آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ معروف عالم دین ابو محمد احمد القصاب رحمہ اللہ، جن سے متعلق ہم نے بارہا آپ سے کہا ہے ہماری تفسیری نشستوں میں، آپ کی جو کتاب ہے النکت الدالہ علی البیان، تو اس میں جو ہے آپ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو، اس فریضے کو جو ہے واجب قرار دی ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ رب العالمین اس کی مدد کریں گے، اس کو اقتدار دیں گے جو اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرے گا، جو اللہ رب العالمین کی دین کو قائم کرے گا۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ جو ہے وہ اپنی نفس سے، اپنی ذات سے اس کا دائرہ بڑھتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کو شرط کے طور پر بیان فرمائے ہیں، کہا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تو من ينصر جو ایک طرح مشروط ہے، وہ جو اس شرط کو پوری کرے گا اللہ رب العالمین اس کی مدد کریں گے، اس کو اقتدار عطا فرمائیں گے۔ اب یوں
بات انہوں نے سمجھائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تو یعنی وہ تو لازم ہے، اللہ رب العالمین تو ضرور مدد کریں گے، اللہ رب العالمین تو اپنا وعدہ مکمل کریں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد کریں گے اور وصیت کریں گے، جب جو ہے اہل ایمان اللہ رب العالمین کے دین کو نافذ کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ چیز واجب بن جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی مدد جو تطوع کی حیثیت ہو جائے، فرض کی حیثیت نہیں، ایک تطوع کی حیثیت ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں بندوں پر جو ہے وہ بھی ایک تطوع ہو جائے گا کہ جو چاہے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے، جو چاہے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، جس کو چاہے نہیں دینا چاہتا ہے وہ نہ دے، اور اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی۔ کیسے ہوگا یہ سب؟ اللہ رب العالمین کی مدد تو آئے گی ہی، تو جب آنے کے لیے اللہ نے جب اس کو شرط لگا دی ہے تو پھر اس اعتبار سے وہ لازمی طور پر وہ واجب عمل بن جاتا ہے، یعنی اس واجبی طور پر اس کو انجام دینا پڑے گا، تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ ورنہ ایک آدمی اس کو ترک کر دے اور یہ سمجھے کہ جو یہ واجب تو نہیں ہے لیکن اللہ کی مدد تو آنا واجب ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی مدد لازمی طور پر آئے گی جب لازمی طور پر یہ معاملہ ہوگا۔ یوں اس اعتبار سے اس عمل کا فرض ہونا آپ نے جو ہے بتایا ہے ابو محمد القصاب رحمہ اللہ نے۔ البتہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ جو المعروف ہے اس میں جو اولیت ہے وہ توحید ہے، اولیت توحید ہے۔ توحید کو نظر انداز کر کے آپ یہ کہیں کہ بھئی سچ بولو، دھوکہ مت دو، آپ اس طرح کے امور کو عوامر کو بیان کریں گے، اس طرح کی نواہی کو روکیں گے کہ جو ہے محض جہیز نہیں لینا چاہیے، اس تحریک کا آپ حصہ بن جا رہے ہیں لیکن توحید نہیں پیش کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مطلب ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انداز میں برتاؤ کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے، اس طرح کی دعوت دے رہے ہیں لیکن توحید کی دعوت نہیں دے رہے۔ توحید کو ترک کر کے شرک سے روکے بغیر آپ دیگر برائیوں کو روکیں گے۔ جس طرح سے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جو ہے جہیز سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تحریک لگ دی، سب جمع ہو جاتے ہیں اس میں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کی عزت اچھالی گئی، سب جو ہے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، کسی کو ناحق قتل کر دیا گیا، سب جو ہے اس برائی کو روکنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی بات وہی لوگ جو ہے شرک سے متعلق کیوں گفتگو نہیں کرتے، شرک سے متعلق بات کیوں نہیں کرتے، شرک سے متعلق کیوں نہیں روکتے، توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اولیت توحید کو ہے۔ اسی لیے امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جامع البیان فی تعویل عن آیل قرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق آپ نے کبار تابعین میں سے ایک عالم دین ہیں، ایک تابعی ہیں ابو العالیہ، جن سے متعلق ہم نے تفصیل سے کچھ نشستوں پہلے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، ابو العالیہ رحمہ اللہ، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ یہ جو الامر بالمعروف ہے والنہی عن المنکر ہے، کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان دعوا الی الاخلاص وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دینا، رب العالمین کی کبریائی کی طرف دعوت دینا، اور وَنَهَوْا عن عبادت الاوثان، عن عبادت الاوثان وعن الشرک، شرک سے روکنا، شیطان کی عبادت سے روکنا، اوثان کی عبادت سے روکنا، بت پرستی سے روکنا، شرک سے روکنا، توحید کی دعوت دینا الامر بالمعروف کا اولین حصہ ہے، اور جو ہے شرک سے روکنا یہ وَنَهَوْا عن المنکر کا اولین حصہ ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے 50 امور میں اگر آپ دنیا کی کہ ایک شریک بن جاتے ہیں اور سب سے پیار محبت کی زندگی نکالنا چاہتے ہیں، یہ نہ قرآن کو مطلوب ہے، نہ انبیاء علیہ السلام اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ تو بات کا معاملہ ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ناپ تول میں کمی سے روکنے کے لیے آئے، آپ صرف اسی منکر کو بولنے کے لیے آئے؟ لیکن ایسا نہیں نا، پہلے آپ نے توحید کی دعوت دی، ساتھ میں اس کی دعوت دی، اور جو ہی یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے کو لے لیجئے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے جن کے اقوام، جن کی قوموں میں کچھ اخلاقی برائیاں تھیں، کیا آپ نے اخلاقی برائیوں پر روک لگانے کے لیے آئے؟ شرک پر گفتگو نہیں کی انہوں نے، شرک کو اولیت دی انہوں نے، شرک کو روکنے کے لیے، توحید سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے اس کو اولیت دی انہوں نے۔ اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نشست سے متعلق میں ایک اہم بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی کہی، وہ جو قاعدہ ہے نا اصول فقہ کا کہ الامر بالشیء امر وبما لا يتم الا به، الامر بالشیء امر بالشیء امر به وبما لا يتم الا به،
ایسا نہیں قاعدہ، الامر بالشیء امر وبما لا یتم الا بہ، ایسا قاعدہ ہے یہ۔ اس قاعدے کی وضاحت کیا ہے؟ اس قاعدے کی وضاحت یہ ہے کہ شرعاً جب کسی چیز کی طرف کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو بجا لانا ہے، وہ تو اس کا تو حکم طے ہو گیا، لیکن اس عمل کو انجام دینے کے لیے جو دیگر امور ہوتے ہیں ان کو انجام دینا بھی ضروری ہوتا ہے، تو شرعاً پھر اس کے لیے بھی وہ حکم بن ہی جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے کا تو ہمیں حکم ہے، جیسے ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے، ایک واجبی عمل ہے، لیکن اس کے لیے طہارت شرط ہے نا۔ تو الامر بالشیء امر، یعنی آپ نے کسی چیز کا حکم دیا شرعاً، تو پھر اس کے لیے تو وہ ایک حکم ہی ہے، وَبِمَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، اور پھر اس کو ایک معاملے کو انجام دینے کے لیے ایک دوسرا معاملہ اس سے جڑا ہوا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک حکم ہو جاتا ہے جو اسی کے تابع ہے اور جو اس میں ضم ہے، اس میں اسی سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے تو حکم ہے، لیکن اس کے لیے جو طہارت شرط ہے، اس وجہ سے وضو کا جو معاملہ ہے اس سے جڑ ہی جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر وضو کا جو ہے اس کے لیے حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخر الآیہ۔ تو وضو فی نفسی ہی ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کے واجبی عمل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ باوضو ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ کیسے مسلمان ہیں، مسلمان بھی ہیں اور باوضو نہیں ہیں ہم، اس لیے کہ وہ اس کے لیے واجبی چیز نہیں ہے، لیکن نماز اس کے لیے واجبی چیز ہے۔ اس کے لیے پھر جو ایک حکم اس کے لیے جڑا ہوا ہے، تو شرط اس کے لیے لگا دی گئی ہے طہارت کو، پھر جو ہے اس کے لیے بھی وہی حکم ہو جاتا ہے۔ تو اس قاعدے کے تناظر میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ الامر بالشیء امر وبما لا یتم الا بہ۔ اس قاعدے کے تحت آپ نے کہا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، جیسے توحید کا حکم دیتے ہیں، جیسے جو ہے مطلب نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جیسے کسی اور چیز کا حکم دیتے ہیں، کسی چیز کی تعدیب ادب سکھاتے ہیں یا کچھ اور معاملہ اختیار کرتے ہیں، اگر اس کو وہ چیز کیسے انجام دینا چاہیے نہیں معلوم ہے، تو پھر آپ کو اس کو سکھانا چاہیے اور اس کو سیکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو ہے اس نے دین قبول کر لیا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے اس کا جو طریقہ معلوم کرنا وہ سیکھنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کی ساری چیزیں آپ نے اس میں جو ہے داخل کر دی ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو عمل انجام دینے کے لیے، پھر وہ چیزیں اس کے اعتبار سے وہی حکم وہی درجہ رکھتی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دونوں چیزیں ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہیں، جبکہ الامر بالمعروف کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ النہی عن المنکر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ الامر بالمعروف، یعنی ظاہر بات ہے آپ کسی چیز کا نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ برائی کا تو حکم نہیں دیں گے نا، آپ ایسا تو نہیں کریں گے نا کہ آپ جا کے چوری کرو، لیکن آپ نیکی کا حکم دیں گے تو برائی سے روکنا خود بخود اس میں داخل ہے ہی اس میں، لیکن دونوں کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کر دیے، جبکہ ایک دوسرے کے لازم ہی۔ اس سلسلے میں ابن عاشور رحمہ اللہ نے بات بتائی جو عام طور پر آپ اس سلسلے میں بتاتے رہتے ہیں، کہا کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، یعنی ایک چیز ہے اس کا جب آپ دوسرا رخ بھی سامنے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد سے جو ہے مطلب اشیاء پہچانے جاتے ہیں، اشیاء کی وضاحت ہوتی ہے، اشیاء کی معرفت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قیمت معلوم ہوتی ہے، تو پھر انکار منکر کا معاملہ جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے الامر بالمعروف سے، الامر بالمعروف کا معاملہ نمایاں ہوتا ہے النہی عن المنکر سے۔ یہ بھی اس سلسلے میں ایک بات جڑی ہوئی ہے۔ آج کی اس نشست سے متعلق جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ایک آخری بات آج کی اس نشست میں جو ابو محمد احمد القصاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النکت میں آپ نے جو کہا ہے وہ یہ کہ جس طرح سے ایک شخص نماز جو اس پر واجبی عمل ہے اسے انجام دینا ہی ہے، اسے پڑھنا ہی ہے، اگر وہ کھڑ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے پڑھ لے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھ لے، اور اسی طرح سے وہ زکوٰۃ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، زکوٰۃ تو اسے ادا کرنی ہی ہے اگر جو ہے وہ سب شروط جو ہے اگر جمع ہو جاتے ہیں، اگر مالی اعتبار سے اس کا مال نصاب تک نہیں پہنچا ہے تو پھر اس اعتبار سے اس پر وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔
جب نصاب ہی کو مال نہیں پہنچا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے وہ یہ شروط کی وجہ سے ہی وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی ہر فرد کی طاقت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ کل طاقت تھی تو کل انجام دیا، آج طاقت نہیں، آج اسی حساب سے وہ اور نیچے آ جائے گا۔ حسب ضرورت اس کی طاقت بڑھتی گھٹتی رہے گی اور جو ہے اس کا معاملہ اونچ نیچ کا رہ سکتا ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا مواخذہ یا اس کے حق میں جو مدد ہوگی اسی حساب سے ہوگی کہ فی الحال کی کیا پوزیشن ہے اور کل کی کیا پوزیشن تھی، کل کے آنے والے دن میں کیا پوزیشن ہے، اسی حساب سے جس طرح سے نماز اور اس کا معاملہ ہوگا وہی معاملہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا بھی ہوگا۔ یہ سب باتیں اجمالی باتیں ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کے سامنے اس موضوع کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم ایک ایک موضوع کی وضاحت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔